ناظرین آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ بقرعید کے موقع پر ہمارے آج کے اس خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ دوسرا بڑا تہوار سال میں آتا ہے، عید کے بعد بقرعید۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے قربانی کے لیے کچھ جانوروں کا انتخاب کیا ہے، ان میں گائے بھی شامل ہے، لیکن ہمارے ملک کے برادران وطن گائے کو ماں کی طرح مقدس سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں اس کا تحفظ چاہتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ احترام دوسرے طبقے کے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی کریں، لیکن ابھی تک یہ تنازع باقی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہسٹری کے اسکالر ثاقب سلیم صاحب۔ ثاقب سلیم صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانے کی زحمت کریں کہ یہ مسئلہ یعنی گائے کے اوپر جو تنازع چل رہا ہے یہ آزادی کے بعد کا نہیں ہے، بلکہ آزادی سے بہت پہلے کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اور اس کو کن لوگوں نے شروع کیا ہے اور اس کے پیچھے مفادات کیا تھے؟ شکریہ حی صاحب، سب سے پہلے اس بات چیت کے لیے مجھے بلانے کا۔ سب سے پہلے اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ یہ آزادی سے پہلے کا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ اگر آپ اسے تھوڑا سا تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے سامنے ایسے لوگ یعنی کہ ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ رہے ہیں جو کہ گائے کو مقدس مانتے تھے، وہاں پر مسلمانوں نے عام طور پر، میں یہ نہیں کہوں گا 100%، لیکن عام طور پر گو کشی سے خود کو دور رکھا ہے۔ اور یہ اگر آپ تھوڑا سا میڈیول ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں اس کو بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک انگریز ہندوستان میں نہیں آئے تو جہاں پر بھی ہندو موجود تھے وہاں پر گو کشی نہ کی جائے، اس کا خیال عام طور پر رکھا جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی، اس میں کوئی زیادہ بحث نہیں ہے ہسٹورینز کو بھی۔ اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سن 1757 میں جب پلاسے کی جنگ کے بعد انگریز ہندوستان میں پھیلنے لگے اور ان کی حکومت آنے لگی تو اپنے ساتھ وہ اپنے سولجرز یعنی کہ اپنے سپاہی بھی لے کر آئے، ان کے سولجر جو یورپ کے رہنے والے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمان یا پھر جو بھی لوگ غیر مسلم بھی یہاں پر گوشت کھاتے رہے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن وہ عام طور پر گائے کو ہی کھائیں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بکرا کھاتے تھے، وہ لوگ باقی جانوروں کو کاٹ کر کھا سکتے تھے، لیکن انگریزوں کی پریشانی یہ تھی کہ وہ بیف ہی کھاتے تھے۔ جی ہاں، یہ خود انگریزوں کی اپنی رپورٹ موجود ہے، 1922 کی ایک رپورٹ ہے جس میں آرمی نے یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کی اور خاص طور پہ انگریز قوم یعنی کہ برٹن کے رہنے والے لوگ اور امریکہ کے لوگوں کا جو کھانا ہے وہ بیف ہی ہے، اس لیے ہمیں بیف ضرور ملنا چاہیے۔ تو ہندوستان میں جب 1857 کے بعد یہ لگا کہ اب ایک کامن گراؤنڈ ہونا چاہیے، انگریزوں کے خلاف جد و جہد کے لیے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوگا، تو سب سے اچھی چیز کیا ہے جس پر کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ انگریز اصل میں گو کشی بہت کرتے ہیں، تو یہ طے پایا کہ گو کشی کے خلاف موومنٹ زور و شوروں پہ شروع کیا جائے، تاکہ اگر آپ غور کریں تو 1857 بھی گائے کی چربی اور سور کی چربی کے نام پر ہوا ہے۔ آپ کبھی اس بات پر شاید آپ نے غور کیا ہے یا نہیں؟ تو 1857 کے بعد واپس کہیں نہ کہیں وہی نیریٹو ہمیں چاہیے تھا۔ تو جب وہ نیریٹو ہمیں چاہیے تھا تو ہندوستان کے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، لیڈران نے یہ سوچا کہ انہوں نے یہ بات سمجھی کہ انگریزوں کے کھانے کو روکنا ضروری ہے، اور وہ ہمارے ایک ایسے گائے کو کھانا چاہتے ہیں یا کھاتے ہیں جس کو ہم مقدس مانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں لوگوں تک یہ بات پہنچانی پڑے گی کہ انگریز ایسا کرتے ہیں تو لوگ خود بخود بغاوت پر اتر آئیں گے۔ اور اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو 1893 میں کوئین وکٹوریہ کا ایک خط موجود ہے جس میں انہوں نے بھارت کے وائس رائے کو یہ بات لکھی تھی کہ دیکھیے
بھلے ہی دور سے دکھانے کے لیے یہ جو تحریک ہے یعنی کہ گو کشی سے روکنے کی تحریک ایسی دکھائی دیتی ہے، ایسی نظر پڑتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے سپاہیوں کو کھانے سے روکنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، جلد سے جلد اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وائس رائے نے بھی یہی کہا تھا۔ جی تو ثاقب صاحب، یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ گاؤ کشی کا مقصد نہ صرف کھانے پینے سے تھا یا ان کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنے کا تھا، بلکہ چونکہ ہندو مسلمان میں اس پر اختلافات پیدا ہو رہے تھے، تو کیا برطانوی حکومت نے اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھایا؟ جی، آپ اسے دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے سچ میں اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا، لیکن آپ دوسرے طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہندو مسلم کے بیچ جھگڑا کر کے گو کشی جاری رہے تاکہ انہیں کھانا ملتا رہے، یہ ضروری تھا ان کے لیے۔ تو سب سے پہلے 1890 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں یہ پورا موومنٹ شروع ہوا تھا۔ 1890 کی جب دہائی میں یہ موومنٹ شروع ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو لوگ شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو جانتے ہوں کہ قصائیوں میں بھی دو قوم بھارت میں مانی جاتی ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کا گوشت کاٹتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے کا گوشت کاٹتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ شاید جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اب یہ مزیدار چیز ہے کہ انگریزوں نے اصل میں یہ جو دوسری قوم ہے اسے اپنے زمانے میں بنایا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسہ دیا، کہا کہ دیکھو آپ کو گائے سستی ملے گی، آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا، آپ اس کا گوشت بیچیے۔ تو اس سے کیا ہے، انہیں کیونکہ سرکار، اس زمانے کی سرکار یعنی کہ انگریز سرکار اسے بیک کر رہی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے کچھ لائلسٹ جو کہ ان کی نوکریوں میں تھے انہیں تیار کیا، جس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ مسلمانوں کا رائٹ ہے۔ یہ بات کہنی شروع کر دی گئی، اور جب یہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں تو کہیں نہ کہیں یہ رائٹ ٹو چوائس آف فوڈ اس کے اراؤنڈ بھی ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی۔ اور اسی کے دوران اگر آپ دیکھیں تو ہندو مسلم جو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہو شاید کہ 1893 میں کوئین وکٹوریہ یہ لکھ رہی ہیں، 1894-95 میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہندو مسلم مل کر گائے کھانے سے روکنے والے ہیں، اور آپ دیکھیے سن 1900 کے آس پاس کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے، یعنی کہ یہ اسی کے 10 سال 15 سال کا دور وہ ہے جس میں مسلم لیگ بنے گی، جس میں بنگال کا پارٹیشن ہوگا اس لحاظ پر کہ ایک حصے میں ہندو رہیں گے، ایک حصے میں مسلمان رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں اسی دور کی اپج ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی بار انہیں جب یہ لگا کہ انہیں گائے کھانے سے روکا جا رہا ہے انگریزوں کو، تو پھر سے انہوں نے اسے مسلم ایشو بنانے کے لیے بنایا اور ہندو مسلم جھگڑے بڑھائے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو 1920 کی دہائی جب اگلی بار انہیں یہ لگا، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو گاندھی جی نے گو رکشا جو ہے سب سے زیادہ چلایا ہے، تو 1920 میں جب ان کا رائز ہوا تو مسلمس کی ایک جماعت کو انہوں نے اسپانسر کیا، اور اسی کے ساتھ ہندو مسلم دنگے بھی بڑھے، اور اسی کے ساتھ مسلم لیگ بہت مضبوط ہوتی چلی گئی، پاکستان کی ڈیمانڈ ہونے لگی۔ یہ سب کچھ اسی کے اراؤنڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہندو مسلم دنگے جو 1920 کے بعد دکھائی دیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ گو کشی کے آس پاس دکھائی دیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، جبکہ جو علماء ہیں، اگر ہم علماء کلاس کی بات کریں، علماء جنہیں ہم کہتے ہیں، تو علماء لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آکسفرڈ سے پڑھ کر آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جنہ خود آکسفرڈ ٹائپ لوگ یہ جو ہیں، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گو کشی ہونی چاہیے۔ تو یہ کافی مزیدار چیز ہے کہ کیا ہو رہا تھا۔ تو ثاقب صاحب، سمجھ میں یہ آیا جو آپ نے تاریخی پس منظر بیان کیا گاؤ کشی کا، کہ انگریز اس تنازع کو ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اور ہندوستانی عوام کو تقسیم کرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ تو تاریخ سے پہلے کی بات رہی، آزادی سے پہلے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آزادی حاصل کیے ہوئے بھی ہم لوگوں کو، ہندوستان کو تقریباً 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر سال، اور کہیں کہیں فسادات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حکومتوں نے انتظام بھی کیا ہے، حفاظتی انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلام نے بہت خاص یعنی بہت واضح طور پر
کہا ہے کہ اگر مطلب کسی کو بھی اعتقاد کے نام پر یا اس کے مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اور علماء بھی ہر سال اس کو واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر غیر مسلم بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو مسلمان وہاں پر احتیاط رکھیں اور وہاں پر گائے کو نہ کاٹیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے اس کے باوجود بھی ایک طرف مسلمان عوام اور مسلم عوام اور مذہبی رہنما سبھی لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہتے ہیں کہ بھائی گائے کو مت ذبح کیجیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تنازع آزادی کے بعد بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے اسباب بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، کہ یہ ہندو مسلم کے بیچ ایک ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا کسی زمانے میں، اور اسے ٹکراؤ کو پیدا کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ انگریزوں کو خود بیف چاہیے تھا، یہ ان کی پریشانی تھی۔ آزادی کے بعد کیا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر کوئی بھی اپنے ذہن پر تھوڑا سا بھی زور ڈالے تو آپ نے ایسے بہت سے اخبارات میں مضمون پڑھے ہیں جس میں کہ یہ لکھا جاتا ہے کہ گو کشی ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ چوائس آف فوڈ، اس سب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ کبھی غور کیجئے گا کہ یہ لکھتا کون ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ مسلمان لکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کو دکھے گا کہ یہ ایسے لوگ لکھتے ہیں جن کی انگریزی تعلیم ہے، کچھ لوگوں کے پاس تو ڈگری ہی انڈیا کے باہر کی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہے بھی تو وہ مسلمان ہے، وہ اسلامک اسکالر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے جسے ہم اسلامک اسکالر کہتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کا اسکالر نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں سے بہت سے لوگ لیفٹ پہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو آلریڈی ایتھیسٹ ہی کہتے ہیں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، تو وہ نہ ہندو دھرم کو مانتے ہیں نہ وہ مسلم دھرم کو مانتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے علماء کی، جیسا کہ آپ نے خود کہا، علماء میں عام طور پر لگ بھگ کنسنسس ہے اس بات پر کہ گو کشی جو ہے وہ ہندوستان میں جہاں پر کے لوگ رہتے ہیں ان کی کیونکہ آستھا ہے، اسے ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے نہیں کی جانی چاہیے۔ اور یہ آج سے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کئی سو سال سے کہہ رہے ہیں، مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ یہ کہنے لگے کہ نئی پولیٹیکل پریشر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 400 500 600 سال کی تاریخ تو پکا ہے ہمارے پاس، جس میں کہ علماء نے جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، ہم علماء اس کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے لگاتار یہ کہا ہے کہ گو کشی ہندوستان میں نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری طرف آزادی کے بعد یہ بھی ایک اور اس میں ڈائمنشن ایڈ ہوا ہے کہ اگر کہیں پر قانون بنا ہے تو قانون کے خلاف جا کے کوئی چیز نہ کی جائے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ جو اب ایسا تو ہے نہیں کہ فرض ہے، گوکشی کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں اس پہ اڑنا یہ ایک خواہ کی بات ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ایک زمانے میں انگریز تھے، آج بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ ہنگامہ کرنا چاہتی ہیں، انہیں ہنگامے سے فائدہ ہوتا ہے، شاید ان کی پولیٹکس کو فائدہ ہوتا ہے، کسی اور چیز کو فائدہ ہوتا ہے، تو انہیں کیونکہ اپنے ہنگامے چاہیے تو وہ اس ہنگامے کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار یہ نعرے لگواتی ہیں۔ لیکن یہ غور کرنے والی بات ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور باقی قوم کے لیے بھی کہ جو اسلامک اسکالر ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے کبھی بھی عام طور پر، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے، کبھی میرے سامنے نہیں گزرتا ہے، کبھی بھی اس بات کو نہیں کہا کہ گو کشی ہندوستان میں کی جانی چاہیے یا یہ کوئی رائٹ ہے یا یہ کوئی صحیح بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پہ وہی انگریزی پڑھے لکھے ایسے لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ان کی بات زیادہ نظر آتی ہے۔ جی، تو ایک بہت اہم بات میں آپ سے آخر میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں بھی اعلان آیا ہے کہ مہاراشٹر کے سمبھاجی نگر اور جالنا کے مسلمانوں نے خاص طور پر چونکہ عید اضحیٰ والے دن اساڑی اور اکادشی تہوار ہے، اساڑی اور اکادشی، اس تہوار کے موقع پر یہ دونوں عین بقرعید یعنی چاند کی قمری 10 تاریخ کو پڑ رہی ہے، یعنی 9 کو، یہ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے اسی دن آپ کو پتہ ہے کہ قربانی جو ہے اسی دن بتائی گئی ہے، نماز کے بعد فوراً قربانی ہونی چاہیے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان اسی دن ہندو عقائد کے احترام میں اور ہندو مذہب کے احترام میں اس دن قربانی نہیں کریں گے بلکہ اگلے دن قربانی کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ رواداری کا ایک نیا نمونہ دیکھنے میں ملا۔ آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ شاید پہلی بار نہیں ہوا ہے ہندوستان میں، اور دوسری بات جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر آپسی جو آپ نے بھی کہا، اگر آپسی رواداری کی بات کریں تو یہ کوئی بہت مطلب یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے، اور ایسی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو 1912 یا 13 میں مارواڑی اخبار چھپا ہے ناگپور سے ہی، مہاراشٹر سے ہی، اس نے بھی ایسی چیزوں کو ایکنالج کیا ہے کہ مسلمس ایسے کر رہے ہیں. تو ایسا ہوا ہے کہ ایک دن بقرعید ہے، بقرعید کے 3 دن میں سے کسی ایک دن آپ قربانی نہ کریں، یا پھر ایسی جگہ نہ کریں، یا اس وقت نہ کریں کہ بھئی پوجا کا وقت ہے. تو یہ چیزیں ہندوستان میں ہوتی رہی ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب خبر بنتی ہے تو خبر بنتی ہے کہ دنگا کہاں ہوا. بھارت میں سینکڑوں شہر، ہزاروں قصبے اور شاید لاکھوں گاؤں ہیں، اس میں کسی ایک میں ایک ہنگامہ ہوگا اور آپ اسے خبر کے طور پر دیکھیں گے. اور جو ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دیا، ایسا شاید 10 جگہ ہوگا لیکن اس کی خبر نہیں بنے گی. اور یہی ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی بات ہے کہ اصل میں جو ابھی آپ نے بتایا وہ ہوتا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی دن آپ کو قربانی کرنی ہے. آپ بھی جانتے ہیں قربانی 3 دن ہو سکتی ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ، تو وہ دوسرے دن کر لیں گے، تیسرے دن کر لیں گے، اور اس سے کہیں نہ کہیں سامنے والی جو لوگ ہیں انہیں بھی اچھا لگے گا. تو آئندہ وقت میں ایسا ہوگا کہ وہ بھی کچھ ایسے ہی اس مطلب ایک چیز ہے نا کہ وہ بھی ایسے ہی اس کا پے بیک کرنے کی سوچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے، ایک طرفہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جو گو کشی کے تنازع پر برابر سماج میں کبھی نہ کبھی اچھال پیدا کر دیتا ہے. ہمارے ہسٹری کے اسکالر ثاقب سلیم صاحب نے اس بحث کو ایک اچھے اختتام پر پہنچاتے ہوئے کہا کہ جو مثالیں قائم ہو رہی ہیں خاص طور سے رواداری کی، تو آج کے وقت میں مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں تک کشیدگی کم ہو اس طرح کے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور سال کے صرف آخری چند روز میں ہی نہیں بلکہ پورے سال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کو، اس طرح کی پرابلمز کو جھگڑوں سے اور تنازعوں سے دور رکھا جانا چاہیے. شکریہ. آئندہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ.